بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ عسکری تاریخ کے ایک عظیم جرنیل۔ میں انشاءاللہ ان کی پوری تاریخ آپ کے سامنے بالتفصیل بیان کرنے والا ہوں۔ مضبوط گٹھا ہوا اور پھرتیلا جسم، سراور قد، کشادہ سینہ، باروب چہرہ، عقابی آنکھیں، بلند خیالی، شعلہ نوئی اور پختہ ارادی کا قابل رشک نمونہ، ظاہری اور باطنی حسن و جمال اور جاہ و جلال کا پیکر، شجاعت و بہادری اور جرأت میں بے مثال، شاہ سواری اور نیزہ بازی اور شمشیر زنی کا ماہر، بے خوف، زندہ دل اور مہم جو، غزوہ احد میں مہارت، جرأت مندی اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے مجاہدین کا شیرازہ بکھیرنے والا جوان رانا، غزوہ موتہ میں اپنی شجاعت اور حسن تدبیر سے مٹھی بھر مجاہدین کو دشمن کے نرغے سے سلامتی اور حفاظت سے نکال لانے والا جواں مرد، مدبر قائد، روم اور فارس کے ایوانوں میں لرزہ طاری کر دینے والا ایک عظیم جرنیل، میدان کارزار میں دشمنوں کی صفوں کو چیرنے والا ایک بہادر اور نڈر جنگجو، اعدائے اسلام کے سروں پر لٹکنے والی شمشیر بے نیام، جس کی بہادری اور بے جگری سے کفار کے دل دہشت زدہ ہو گئے، جس کے طوفانی حملوں اور فتوحات سے دنیا محو حیرت ہو گئی، جسے شاہ امم سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا لقب دے کر نشان حیدر عطا کیا، جو پوری دنیا کی عسکری تاریخ میں ایک عظیم جرنیل کی حیثیت سے پہچانا جاتا ہے۔ فتح اور نصرت جس کی قدم بوسی کے لیے ہمہ وقت تیار رہتی تھی، جس کی جنگی مہارت کے اپنے تو کیا بیگانے بھی معترف تھے۔ معزز سامعین، سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ بچپن ہی سے نہایت پھرتیلے، چاق و چوبند اور جرأت مند تھے۔ قبیلہ بنو مخزوم کے سردار ولید بن مغیرہ کے فرزند ارجمند ہونے کے سبب ہر فرد کی آنکھ کا تارا تھے۔ جوان ہو کر آپ کے تدبر اور شجاعت کا رنگ اور نکھرا، آپ بنو مخزوم کے قابل رشک جوانوں میں شمار ہونے لگے۔ سیڈول جسم بلا کی کشش تھی، دور جاہلیت میں معززین میں شمار ہوتے تھے۔ بدر سے لے کر حدیبیہ تک قریش کے لشکر کی کمان ان کے سپرد رہی۔ اس کے بعد ان کا سینہ اسلام کی نورانی کرنوں سے منور ہو گیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ اور دل آویز ہے۔ معزز سامعین، طبقات ابن سعد میں حارث بن حشام کے حوالے سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا خالد بن ولید کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں تقریباً ہر معرکے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں خم ٹھونک کر آیا ہوں، لیکن ہر مرتبہ آپ کا رعب و دبدبہ میرے دل پر طاری ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت میرے دل میں پیدا کر دی۔ ایک مرتبہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو میدان جنگ میں ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، میں نے دل میں سوچا یہ بڑا مناسب موقع ہے، اگر اس وقت حملہ کر دیا جائے تو مسلمانوں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ معزز سامعین، لیکن حوصلہ نہیں پڑ رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے روک لیا ہے۔ پھر آپ نے اسی میدان میں عصر کی نماز پڑھائی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ حملے کا بہترین موقع ہے، لیکن قدم آگے نہ بڑھ سکے۔ میں نے کہا کہ ان کی پردہ غیب سے حفاظت ہو رہی ہے، یہ یقیناً خطہ عرب بلکہ پوری دنیا پر غالب آ جائیں گے۔ جب قریش سے مصالحت کرنے کے بعد آپ اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ہمراہ واپس مدینہ پلٹ گئے تو میں نے سوچا اب کیا ہوگا۔ یہ خیالات میرے دل میں آنے لگے کہ کیا میں حبشہ چلا جاؤں، لیکن پھر خیال آتا کہ وہاں کا حکمران نجاشی تو پہلے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن گیر ہو چکا ہے اور آپ کے ساتھی وہاں امن کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کیا شاہ ہرقل کے پاس چلا جاؤں اور اپنا آبائی دین چھوڑ کر نصرانیت یا یہودیت اختیار کر لوں، یا خطہ عرب کو خیر باد کہتے ہوئے
کسی اجمی ملک کی راہ لوں یا اپنے گھر میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤں۔ غرض یہ کہ خیالات کا ایک دریا رواں تھا کہ تھمتا ہی نہ تھا۔ انہی خیالات میں گم تھا کہ میرے بھائی کا تحریری پیغام مجھے ملا جو حلقہ بگوش اسلام ہو چکا تھا۔ میرے بھائی نے بڑے ہی پیارے بھرے انداز میں مجھے لکھا، بھائی جان، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کریم کا ایک دن ضرور میرے بھائی کو آپ کے قدموں میں لے آئے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ میرا دین، میرا ذہن اور فطین اور لائق و فہیم بھائی اسلام جیسی نعمت سے محروم ہو جائے۔ اس پیغام سے میرے دل میں اسلام قبول کرنے کی رغبت پیدا ہوئی اور اس سے مجھے دلی مسرت ہوئی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یاد کیا۔ میرے تو بخت جاگ اٹھے۔ اسی دوران ایک رات گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے ایک خواب آیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ میں ایک تنگ و تاریک اور بے آب و گیہ جگہ سے سر سبز و شاداب اور کھلے میدان کی طرف جا رہا ہوں۔ آنکھ کھلی تو میرے دل میں ایک خوشگوار احساس پیدا ہوا اور مدینے جانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ معزز سامعین، اس کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ تمنا انگرائیاں لینے لگی کہ کاش سوئے مدینہ جانے والا کوئی راہی مل جائے جس کا میں رفیق سفر بن سکوں۔ میں نے عثمان بن طلحہ سے اپنی دلی ارادے کا اظہار کیا تو وہ خوشی سے میرے ساتھ روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم دونوں دیدار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہاں خانہ دل میں سموئے مدینہ رواں دواں ہوئے۔ دوران سفر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے عمر بن عاص کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں۔ میں نے اسے خوش آمدید کہا۔ اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا اسلام قبول کرنے مدینے جا رہا ہوں۔ میں نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا یہی لگن مجھے بھی مدینے کھینچے لیے جا رہی ہے۔ یوں ہم تینوں ساتھی شاداں اور فرحاں خراماں خراماں سوئے منزل چلتے ہوئے یکم صفر 8 ہجری کو مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ میں نے نہایت ادب اور احترام سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے مسکراتے ہوئے میرے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، سلطان مدینہ خالد، تمہاری عقل اور دانش اور فہم و فراست کی بنا پر مجھے بہت امید تھی کہ تم ایک دن ضرور اسلام قبول۔ معزز سامعین، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہوئے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے بارگاہ رب کریم میں دعا کیجیے کہ وہ میرا یہ گناہ معاف کر دیں جو میں بزور شمشیر لوگوں کو راہ اسلام سے روکتا رہا اور بزور بازو مسلمانوں کے لیے طرح طرح کی مشکلات پیدا کرتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ پریشانی دیکھتے ہوئے نہایت ہی شفقت بھرے لہجے میں فرمانے لگے، خالد گھبراؤ نہیں، اسلام قبول کرنے سے دور جاہلیت کے سب گناہ فوراً مٹ جایا کرتے ہیں۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے باوجود میری التجا ہے کہ آپ میرے لیے بارگاہ ایزدی میں دعا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں یہ دعا کی، الہی خالد بن ولید کو بخش دیجیے، الہی خالد بن ولید پر رحم فرما، الہی اس کی جملہ خطائیں معاف فرما دے، بلا شبہ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے بعد عمر بن عاص اور عثمان بن طلحہ آگے بڑھے اور آپ کے بابرکت ہاتھ پر بیعت کرتے ہوئے آغوش اسلام میں پناہ گزین ہوئے۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب سنایا تو انہوں نے تعبیر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، تنگ و تاریک جگہ سے مراد کفر و شرک کی زندگی ہے، سر سبز و شاداب میدان سے مراد اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے سے
اسلام کے وسیع و عریض اور روشن چمکیلے میدان کی طرف نکال لایا ہے۔ اسلام قبول کرنا آپ کو مبارک ہو۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کسی خوف اور لالچ کی بنا پر اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، بلکہ سید الانبیاء، شاہ امم، سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہو کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے۔